دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہاں جی میں راحل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی بولیے۔ جی میں جان سکتا ہوں میری بات کن سے ہو رہی ہے؟ یہ آپ کو کن سے کرنا ہے؟ میں جان سکتا ہوں یہ؟ رئیس بھائی سے کرنا ہے۔ جی رائٹ، بولیے۔ رئیس بھائی آپ کا نمبر مجھ کو دیا تھا ایک بھائی نے، ہاں اور ان کا نام ہے راحیل رضا قادری بھائی۔ جی 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 بولیے بولیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں غیر اللہ سے استعانت پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی تو میں جان سکتا ہوں پہلے تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ میں خامگاؤں کا رہنے والا ہوں، ہاں۔ اور میرا پیشہ ویلڈر ہے۔ میں خام گاؤں یہ کہاں پڑتا ہے؟ یہ خامگاؤں اکولا کے پاس میں۔ اکولا کے پاس میں؟ ہاں ہاں اچھا آپ فیلڈر ہیں۔ میں بتا دوں میں لکھنؤ اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اور ایڈوکیٹ ہوں بائی پروفیشن میں۔ جی جی تو میں بھی صحیح سچ کی اور حقانیت کی تلاش میں لگا رہتا ہوں، جی جی اور جہاں تک انہوں نے مجھے بتایا ہے اور میری معلومات ہے تو آپ دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی جی تو پہلے تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے، آپ کا موقف جان لوں کہ جی استعانت بغیر اللہ پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ میں 1-2 منٹ آپ سے چاہوں گا۔ جی جی 1-2 منٹ رکیں گے آپ؟ ہاں رک جائیں گے۔ جی ہمارے بھائی سے بات کراتا ہوں میں آپ کی۔ جی جی ضرور۔ جی 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 आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on. ہاں ہلو جی ہیلو۔ جی بھائی سے بات کریے، مولانا ہے۔ جی جی ہلو۔ جی جی جان سکتا ہوں جناب؟ ایک منٹ میں بلوٹوتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، تھوڑا رکیے ذرا۔ ہاں ہاں رک۔ حضرت مولانا ہے اصل میں۔ اچھا نہیں مولانا صاحب میں تعارف تو ہونا چاہیے، نام پتہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ جی مولوی عمر صاحب۔ اچھا فرمائیے خیریت سے؟ جی الحمدللہ، اللہ اس کے رسول کا کرم ہے۔ آپ کی آواز دھیری آ رہی، تھوڑا تیز بولیں تو بہتر ہوگا۔ جی خیریت سے آپ؟ جی اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، آپ سنائیے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا ان حضرت سے کہ استعانت بغیر اللہ پہ ان کا موقف جاننے کی کوشش کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ اپنے بھائی کو لائن پہ لے کے ان سے بات کرا دیں گے، تو آپ موقف بتا دیجئے۔
استعانت بغیر اللہ، جی آپ کا کیا موقف ہے استعانت بغیر اللہ پر؟ پہلے تو ہم نے آپ سے سوال قائم کیا ہے. نہیں تو یہ کہ استعانت اللہ پر آپ کا کیا موقف ہے، آپ کی کیا دلیل ہے اس پر استعانت بغیر اللہ؟ ارے میں نے تو آپ کا موقف جانا ہے، آپ مجھ سے الٹا ہی پوچھ رہے ہیں موقف کیا ہے. ہاں تو مجھے بھی تو آپ کے موقف کا علم ہونا چاہیے نا سر. پہلے ویسے ہی مجھے آپ کے موقف کا علم ہونا چاہیے. سوال تو میں نے پہلے قائم کیا ہے نا، سوال تو پہلے آپ جواب دے دیجئے. استعانت بغیر اللہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتا سکتے ہیں آپ؟ جی میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا. آپ مجھ سے بالکل سوال کریے گا. میں آپ کو استعانت بغیر اللہ کی اصطلاحی، شرعی، لغوی ساری تعریفیں بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ اپنا موقف تو بتا دیجئے. انہوں نے آپ سے سوال کیے تھے یا آپ نے ان سے سوال کیے تھے؟ میں نے سوال کیا تھا، میں نے آپ نے ان سے سوال کیے تھے نا استعانت بغیر اللہ پر. جی تو میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. میں تو اپنا موقف ظاہر کروں گا، پہلے آپ کا موقف ظاہر کر دیجیے. آپ کی نزدیک کیا ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی، پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. آپ یہ کہیے کہ بھائی تم کہاں کے رہنے والے، تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں اپنا بتاؤں گا. تو شرط پہ تھوڑی نا کام ہوتا ہے، شرطوں پہ زندگی تھوڑی نا جی جاتی ہے. وہی تو اصول ہے سر. آپ گھبرا کیوں رہے ہیں آپ موقف بتانے میں اپنا؟ ہم کیوں گھبرائیں گے؟ آپ گھبرا رہے ہیں نا. چلیے میں اپنا موقف بتا دیتا ہوں، پھر بھی آپ نہیں بتا رہے تو میں بتا دیتا ہوں. میرا موقف، ہماری جماعت کا، اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ غیر اللہ سے بعد ان کی وفات کے ان سے مدد مانگنا جائز ہے. اچھا جی اس کی حضرت آپ کے نزدیک اصول کیا ہے یہ بتائیے پہلے. جی کس بات کا اصول؟ کس بات کا اصول؟ یہ جو استعانت بغیر اللہ ہے نا. جی پہلے میں ضرور بتاؤں گا. اب آپ اپنا موقف بتا دیجئے. جیسے آپ کے نزدیک استعانت بغیر اللہ ہے نا، موقف نہیں بتائیں گے آپ؟ بعد وفات کے جائز ہے نا. رئیس بھائی، ہلو جی بولیے. رئیس بھائی دیکھیے، میں نے پہلے ان سے موقف پوچھا، انہوں نے نہیں بتایا، میں نے اپنا موقف بتا دیا. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اب تو اپنا موقف بتا دیں. یہ ہاں تو وہی بتا رہے نا. ہاں تو بتا کہاں رہے ہیں، وہ تو کچھ سوالوں میں الجھا رہے ہیں نا. موقف بتائیں سیدھے موقف کیا ہے. نہیں الجھا رہا نہیں حضرت آپ کو. تو حضرت آپ موقف بتا دیجئے، ادھر ادھر کی بات نہ کیجئے. آپ نے ابھی آپ کا جو موقف بتایا جی ہے نا استعانت بغیر اللہ جی بعد وفات کے جائز ہے. جی ہاں جائز ہے، ٹھیک ہے. جی اب جب جائز ہے تو اصول اہل سنت والجماعت احناف کے جی ہے نا 4 اصول ہے: قرآن، سنت، اجماع، قیاس. جی میں آپ کو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس چاروں سے اور آپ کے گھر سے انشاءاللہ حوالہ دوں گا. اپنا آپ موقف بتا دیجئے، ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر رہے نہیں حضرت. آپ سے تو پہلے تو جب آپ نے جائز کرا حضرت میں نے آپ سے سوال قائم کیا، آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ بتائیے آپ کا موقف کیا ہے، بات ختم. ہاں تو میرا تو موقف میں آپ کو ظاہر کروں گا نا حضرت. تو کریے نا حضرت. کب کریں گے؟ اگلے جنم میں کریں گے. آپ استعانت بغیر اللہ سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ شادی مطلق لیتے ہیں، مختار مطلق لیتے ہیں، اور حادث رو سمجھ کر اس سے مدد طلب کرنا ہے کیا؟ دیکھیے ہمارا موقف کیا تھا ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اب آپ موقف کے اندر اور ڈیٹیل تب پوچھیں گے جب آپ مجھے اپنا موقف بتا دیں گے. آپ اپنا موقف پہلے بتائیے، پھر اس پہ بات آگے کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کے موقف پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جائز ہے؟ جی بالکل دلیل دوں گا، لیکن یہاں سائل بن کر میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکتے. یہاں میں آپ سے آپ کا موقف پوچھ رہا ہوں. سائل یہاں پر میں ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو آپ بتائیے مجھ سے، آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟
استعانت کی وہ تو بتائیے آپ لغوی اور اصطلاحی معنی. ارے آپ پہلے اپنا موقف تو بتائیے کیا ہے. ڈر رہے ہیں رئیس بھائی, کس کو لے لیا آپ نے؟ نہیں اصل میں حضرت وہ استعانت بھی بحرین میں کہ ہمارے نزدیک. حضرت میں بولوں گا عمر صاحب. بولو. ہاں حضرت اصل میں آپ جو بول رہے نا جی تو اس کا کھل کر آپ کا جو عقیدہ ہے تھوڑا کھول کے بتائیے نا. ان کا کہنے کا مطلب کیا؟ حضرت میں نے آپ سے ایک سوال, بہت اسٹریٹ فارورڈ ایک سوال. خاموش رہیے, خاموشی اختیار کریے. میں نے خاموشی اختیار کریے. میں نے رئیس بھائی آپ سے ڈائریکٹ پہلا سوال یہ کرا تھا کہ آپ کا استعانت بغیر اللہ پہ موقف کیا ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنے کسی بھائی کو لائن پہ لیتا ہوں. تو لائن پہ کس لیے لیتا ہوں؟ اس کا جواب دینے کے لیے لیتا ہوں کہ ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے لیتا ہوں؟ نہ آپ بتا رہے ہیں نہ آپ کے مولوی صاحب بتا رہے ہیں. مطلب کچھ لوچا ہے کیا اس میں؟ غیر اللہ سے مانگنے کا مطلب آپ کے نزدیک آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ بتائیے آپ. چلیے یہ بھی بتا دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, اولیاء کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. اب آپ اپنا موقف بتا دیجئے. اس کی دلیل پیش کیجیے. پہلے اپنا موقف بتا دیجئے. اب آپ نے جب یہ ساری چیزیں بتائی تو آپ قرآن کی سنت سے, حدیث سے, اجماع سے, قیاس سے ضرور بتاؤں گا. میں نے آپ کے 2 سوالوں کا جواب دے دیا. اب اگر آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں پتا. آپ کہہ دیجئے کہ بتانا ہے آپ کو. میں یہاں سائل بن کے میں آیا ہوں, سوال میں نے قائم کیا ہے. مولانا صاحب کو چپ کرائیے, ان کو کچھ نہیں پتا. میں آپ سائل بن کے آیا ہوں, میں نے آپ سے پوچھا. مولانا صاحب بتا رہے نا, آپ کو سنیے نا. موقف بتائیں گے تو سنوں گا, اس کے علاوہ ایک لفظ نہیں سنوں گا. موقف بتائیے. موقف بتائیے. جی سنائیے, ہم سن رہے ہیں. دوسروں سے ہر قسم کا مانگنا حرام نہیں ہے. تو استعانت مدد مانگنا ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے. وہ غیر اللہ سے طلب کرنا حرام و شرک ہے. حرام اور شرک ہے. ٹھیک ہے. مادی اسباب کے تحت ایک انسان دوسرے انسان کو مدد دیتا ہے. ٹھیک ہے. مادی اسباب سمجھ گیا؟ ہاں میں سمجھ گیا. جی مادی اسباب ہے نا. مادی کس کو بولتے آپ کو معلوم ہے نا؟ جی مجھے معلوم ہے. ہلو. ہاں حضرت میں تھوڑا کام میں ہوں, میں لگاتا ہوں آپ کو کال. جی ٹھیک ہے. کام نپٹنے کا رہ گیا ہے بس. کال کرتا ہوں عشاء بعد. وہ تو ٹھیک ہے, سنتے جائیے, ایک بات سنتے جائیے. بولیے. آپ کے جو ابھی آپ کے مولوی صاحب نے بتایا کہ کوئی فوت شدہ ہو اس سے مدد مانگنا شرک و حرام ہے, بدعت ہے, رائٹ؟ جی. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آج کے دور میں کوئی جیسے میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری مدد کر دیجئے, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, نہیں وہ بات میں آپ کو گھر پہ آ کے بتاتا ہوں نا. کتنی دیر میں کال کروں آپ کو؟ میں عشاء بات کرتا ہوں آپ کو, نماز پڑھ کے. ٹائم بتا دیجئے. 9 بجے کے قریب میں. ٹھیک ہے, میں آپ کو 9:05 پہ کال کرتا ہوں. جی چلے گا. ٹھیک. ہلو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی رئیس صاحب میں راہل خان بول رہا ہوں. میرے کو ٹائم دو. یہ کام پر آواز آیا تم کو ہتھوڑی کا؟ آپ ہی نے 9:05 پہ کہا تھا مجھ سے. ہاں میں نے بولا تھا, لیکن یہ کام نپٹا نہیں میرے پیچھے کا. اچھا بس 5 منٹ بات کر لیجیے. 5 منٹ بات کر لیجیے, پھر بات ختم. نہیں بات ختم نہیں, بات تو پوری کرنا ہے آپ سے انشاءاللہ. 5 منٹ بات کر لیجیے بس. ہاں بولیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگے تو یہ مدد مانگنے والا مشرک ہوگا, کافر ہوگا, بدعتی ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے نا. شرک ہے یہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کافر ہو جائے گا. شرک ہے. کافر ہو جائے گا. کافر ہو جائے گا نا. یہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں جو میں آپ کو فتویٰ دوں. کافر اگر کوئی شرک کرے گا تو کافر ہی تو ہوگا. شرک کرنے والا مسلمان تو نہیں رہے گا نا. مشرک ہوں. مشرک کو وہی تو کہتے ہیں شرک میں مبتلا ہو, اور جو کافر ہو جائے جو شرک کرے گا. شرک ہے نا, وہ بڑا گناہ کبیرہ ہے نا. جی تو
جی تو آپ کو جان کے بڑی تعجب ہوگا کہ آپ ہی کے گھر کی کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب صفحہ 194. اس میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں دستگیری کیجئے میری نبی. دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد. دستگیری کیجئے میری نبی، کشمکش میں ہوں تم ہی ہو میرے نبی، جز تمہارا ہے کہاں میری پناہ، فوز کلفت مجھ پہ غالب ہوئی، ابن عبداللہ زمانہ ہے خراب، خبر لیجئے تم ہی میری کبھی. یعنی دستگیری کیجئے میری نبی، یعنی کہ مدد مانگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اشرف علی تھانوی صاحب. تو بقول آپ کے فتوے کے وہ ہو گئے کافر. بس یہی تو پوچھنا تھا، اتنی سی بات. کون؟ اشرف علی تھانوی صاحب. نہیں یہ ایسی بات نہیں ہوتی. پھر آپ حدیث سے دو، نہیں تو قرآن سے دو. یہ ہاں وہ تو دوں گا، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے رسول اللہ سے مدد مانگی تو کافر ہو گئے نا. اصول کتنے ہیں؟ اشرف علی تھانوی اصول کی صاحب بات نے کریے آپ. اشرف علی تھانوی صاحب نے اشرف علی تھانوی صاحب نے مدد مانگی تو وہ کافر ہو گئے نا. میں کیا بول رہا؟ ابھی آپ سے میں پہلے ہی پوچھ چکا تھا. میں نے بھی آپ سے پہلے ہی پوچھا کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں رسول اللہ سے مدد مانگے گا تو وہ کافر ہوگا کہ نہیں. آپ نے کہا مشرک ہو جائے گا. تو اشرف علی تھانوی صاحب نے مدد مانگی، وہ بھی مشرک ہو گئے. اب اشرف علی تھانوی صاحب جب بات آئی تو آپ چار اصول کو بغلے کیوں جھانک رہے ہیں؟ الانگ دے رہے. چلیے ہم پہلی بات چار اصول کے مطابق چلیے. اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا. قرآن حدیث سے بات کرو نا. اشرف علی تھانوی صاحب کو آپ نے چھوڑ دیا، مطلب یعنی کہ اشرف علی تھانوی صاحب اگر مدد مانگے تو وہ کافر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے میرے اللہ کے بندو، آپ جو ہے یہ بھائی حوالہ دے رہے نا ہو جائے گی. بھیا میرے، میں کیا بول رہا آپ کو حضرت جی آپ جو بات بول رہے جی تو آپ کے بول دینے سے میں مان لوں گا کیا؟ آپ کو کتاب میرے کو بھیجو. آپ لائن پہ رہیے، میں بھیج رہا ہوں. ابھی بات ہوئے گی، لائن پہ رہیے، میں بھیج رہا ہوں. بھیجیے پورا کٹ کر کے نہیں بھیجنا. پورا کتاب کی اسکین نہیں، کتاب کی فوٹو بھیجوں گا. ہاں ٹھیک ہے، لائن پہ رہیے. اور میں آپ کو سنیے ایک بات سنیے، میں آپ کو 10 بجے کال کرتا ہوں. نہیں آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ بیوقوف بنا رہے ہیں. پہلے آپ نے 9 بجے کہا، بیوقوف کی بات ہی نہیں کرو نا. میں آپ ویڈیو کال کیجیے. آپ ابھی آپ نے پہلی چیز یہ کہا کہ جس نے رسول اللہ سے مدد مانگی وہ شخص کافر ہوگا، مشرک ہوگا. اشرف علی تھانوی صاحب نے مدد مانگی، وہ مشرک ہو گئے، بات ختم ہو گئی. چلیے اب آپ کام کیجیے اپنا. ہاں کام کیجیے. آپ یہی کام کر سکتے ہیں، اس سے اوپر آپ کر بھی نہیں سکتے. چلیے کام کریے. آئندہ سے کسی کو بہکائیے گا مت. آئندہ سے کسی کو بہکائیے گا مت اور گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریے گا. یہ میں آپ کو فائنل بتا رہا ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ جو چھوٹے کم علم والے لوگوں کو جو آپ بہکاتے ہیں، یہ کرنا چھوڑ دیجیے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ آپ خود ایک ویلڈر ہیں. آپ کو خود اسلام کا کچھ آپ کو نہیں پتا، علم نہیں ہے آپ کو. آپ کو علم کی تعریف پتا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ جی ہم علم کسے کہتے ہیں؟ دین کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے؟ ارے تو بتائیے، ابھی بتائیے، کام چھوڑ دیجیے. سب بتائیں گے. ارے تبلیغ کے لیے 40 دن کے لیے جا سکتے ہیں. یہاں 40 منٹ بات کر لیجیے نا. وہ سب بیوقوف بناتے ہیں آپ. چلیے 40 منٹ بات کر لیجیے. 40 دن کے لیے تبلیغ